الرحیم ٹاپ سکوری پروگرام ملک مقبول کے ساتھ آج ہم ٹاپ سکوری میں ڈسکس کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کیسے کہ ملک میں آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے وہ مختلف چیزوں کی قیمتیں جو ہے آئے روز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے اور یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں اوگرا کی جانب سے پٹرول کی اسمبلی جو ہے وفاقی حکومت کو بھیجی گئی ہے 21 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پٹرول کی قیمت بڑھانے کی جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے وفاقی حکومت کو۔ تو اسی طرح پنجاب اسمبلی کا کل اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں کل وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس میں چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے درمیان جو ہے مقابلہ ہوگا۔ تو وزیر اعظم کے الیکشن آزاد کشمیر کو بھی جو ہے آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ کی جانب سے روک دیا گیا ہے پولنگ کو، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہونے جا رہا تھا وزیر اعظم کا، اس کا پولنگ بھی جو ہے آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے روک دیا گیا ہے۔ تو چیئرمین نیب جوید اقبال نے ڈی زی نیب لاہور تعینات کر دیا ہے۔ ڈی زی نیب لاہور شہزاد سلیم کو نیا ڈی زی نیب لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ تو یہ آج ہمارے پاس خبریں ہیں، اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہے الیکشن کمیشن کو۔ انہوں نے ہائی کورٹ اسلام آباد نے حکم دیا ہے الیکشن کمیشن کو تو 30 دن کے اندر اندر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے وہ کریں۔ تو یہ آج ہمارے پاس خبریں ہیں جو جسٹس ہم کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتے چلیں تو کل 16 اپریل کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ کل دن 12 بجے اجلاس شروع ہوگا، تو جس پہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد آئی ہوئی ہے، کل اس پر ووٹنگ ہوگی۔ تو اسی طرح ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اسلام آباد۔ تو اسلام آباد کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے جو ہے ایک اجلاس بلوایا گیا ہے، جس میں شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور بڑھتی ہوئی مہنگائی اور چینی پر یہ فیصلہ کیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے کہ چینی برآمد کرنے پر جو ہے پابندی عائد کر دی گئی ہے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی قیمتیں تو 15 دن کے اندر اندر اپنی ٹیم کو انہوں نے حکم دیا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر چینی سمیت جو ہے مختلف مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، اور 15 دن کے اندر وزیر اعظم نے رپورٹ طلب کی ہے، اور میاں شہباز شریف نے کہا 15 دن کے اندر ان کی قیمتیں کنٹرول کر کے مجھے رپورٹ کریں۔ تو اگر مختلف شہروں کے حوالے سے بتاتے چلیں تو مختلف شہروں میں پرائز کنٹرول کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر۔ جیسا آپ کو پتہ ہے رمضان شریف شروع ہے اور رمضان شریف کا دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے، تو پرائز کنٹرول کمیٹیاں مارکیٹ میں جا رہی ہیں اور مارکیٹوں میں جا کے جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہیں اور پرائز کو کنٹرول کر رہی ہیں اور کارروائی کر رہے ہیں۔ تو اوگرا کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اوگرا کی جانب سے پٹرول کی قیمتوں میں 21 روپے فی لیٹر جو ہے اضافے کی اسمبلی وہ وفاقی حکومت کو بھیجی گئی آج، جس پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ 15 روز کے لیے پٹرول کی قیمتیں برقرار رکھی جائیں گی
اور اوگرا کی جانب سے جو 21 روپے فی لیٹر پٹرول میں اضافے کی سملی بھیجی گئی تھی، اس سملی سے جو ہے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے اتفاق نہیں کیا اور یہ فیصلہ کیا وفاقی حکومت کی جانب سے کہ پٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ برقرار رکھی جائیں گی۔ تو یہ عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہے، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے میاں شہباز شریف صاحب نے، کیونکہ انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر ممکن جو ہے عوام کو میں ریلیف دوں گا۔ تو یہ آج پٹرول کی قیمتیں جو اوگرا نے اسمبلی بھیجی تھی اس پر جو ہے وفاقی حکومت نے ان کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے پٹرول کی۔ تو اسی طرح میں آپ کو بتاؤں فارن فنڈنگ کیس کا بھی ہائی کورٹ اسلام آباد نے فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا کیس چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ہوئی تھی۔ تو جس پر ہائی کورٹ اسلام آباد نے حکم دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ 30 دن کے اندر پاکستان تحریک انصاف فنڈنگ کیس کا جو ہے وہ فیصلہ کریں، اور جس پر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے ڈیلی بیس پر اس کی سماعت کی جائے گی اور 30 دن کے اندر جو ہے اس کا فیصلہ کر لیا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کا بھی ہمارے ساتھ ہی سماعت کریں اور ان کا بھی فیصلہ ہمارے ساتھ کریں۔ یہ پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے۔ تو اس کے بعد قومی اسمبلی کا کل اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس جو ہے کل دوپہر 12 بجے شروع ہوگا۔ اس میں قائم مقام جو ڈپٹی سپیکر ہیں وہ قائم مقام سپیکر ہیں، اجلاس کی صدارت کریں گے، اور کل ڈپٹی سپیکر کے خلاف جو ہے عدم اعتماد پیش ہوئی ہے قرارداد، جس پر جو ہے کل ووٹنگ بھی ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں کل عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف جو ہے۔ اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف نے سپیکر قومی اسمبلی کے لیے جو ہے وہ کاغذات جمع کروائے ہیں، اور کل جو ہے یہ سیکریٹریٹ کی جانب سے جو ہے کہنا ہے کہ کل جو راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ سپیکر قومی اسمبلی کا حرف بھی اٹھائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کل راجہ پرویز اشرف جو ہے سپیکر قومی اسمبلی بنتے ہیں یا نہیں بنتے، حرف اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے، یہ کل اجلاس میں ہی پتہ چلے گا۔ تو آپ کو پتہ کیسا قومی اسمبلی سے جو ہے وہ پی ٹی آئی نے استعفے دے دیے ہیں اور قومی اسمبلی سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ اپوزیشن اپنا حکومتی جو ہے ایم این اے موجود ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کل جو ہے وہ سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف منتخب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو یہ قومی اسمبلی کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ 16 اپریل کو پنجاب اسمبلی کا الیکشن بلوائے اور پنجاب اسمبلی کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن کروائے، جس پر چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پولیس پنجاب کو بھی جو ہے ہائی کورٹ لاہور نے بلوایا، اور انہوں نے کہا ہر ممکن جو ہے سیکورٹی فراہم کی جائے اور کسی بھی ممبر پنجاب اسمبلی کو روکا نہ جائے اور ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے اور الیکشن جو ہے پنجاب اسمبلی کا کروایا جائے۔ یہ سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو بھی حکم نامہ جاری کیا ہائی کورٹ لاہور نے، اور ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کو بحال کر دیا گیا ہے اور ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہیں کہ وہ پنجاب اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن کروائیں۔ تو اب ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 11:30 بجے پنجاب اسمبلی کا، جس میں جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں چودھری پرویز الہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے نامزد کیے گئے ہیں، وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، اور اسی طرح جو ہے حمزہ شہباز یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے ان کو نامزد کیا گیا ہے، اور علیم خان گروپ اور جہانگیر کرین گروپ کی بھی ان کو حمایت حاصل ہے،
اور 200 کے قریب جو ہے ان کے پاس ممبر پنجاب اسمبلی موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کل جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں یا حمزہ شہباز صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں پنجاب کے۔ یہ پتہ چلے گا کل الیکشن کے بعد ہی کہ کون خوش نصیب جو ہے کل پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے۔ یہ پنجاب کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی الیکشن ہونے جا رہا تھا۔ وزیر اعظم کے انتخابات جو ہے آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے جو ہے وہ پیر تک پولنگ روک دی ہے، اور وزیر اعظم کا الیکشن جو ہونے جا رہا تھا اس کو روک دیا گیا ہے آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے، جس پر جو ہے پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ جائیں گے، اور اپوزیشن جو ہے اس نے بھی بائیکاٹ کر دیا ہے آزاد کشمیر وزیر اعظم الیکشن کا۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا بنتا ہے۔ اور لاہور کے حوالے سے اگر آپ کو ایک خبر ہم بتاتے چلتے ہیں کہ چیئرمین نیب جاوید اقبال نے دوبارہ ڈی سی نیب لاہور تعینات کر دیا ہے شہزاد سلیم کو۔ شہزاد سلیم جو ہے دسمبر 2021 میں اسلام آباد تبدیل کیے گئے تھے، اور اب دوبارہ جو ہے 4 ماہ کے بعد چیئرمین نیب جاوید اقبال نے دوبارہ جو ہے ڈی سی نیب لاہور شہزاد سلیم کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ شہزاد سلیم جو ہے ڈی سی نیب لاہور جب لگے ہوئے تھے تو انہوں نے مسلم لیگ نون کے کئی رہنما کو جو ہے وہ گرفتار کیا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ نیب کے حوالے سے آپ کو تازہ ترین جو ہے وہ میں بتا رہا تھا آپ کو، تو نیب کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اور اسی طرح پنجاب کے حوالے سے کل الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ اور سب سے بڑی خبر آج کی یہی ہے کہ اوگرا کی جانب سے جو پٹرول کی اسمبلی وزیر اعظم کو بھیجی گئی تھی، وہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ پٹرول کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ تمام آج ٹاپ سکوری میں ہم ڈسکس کر رہے تھے، آپ کو دکھا رہے تھے۔ تو نئی ٹاپ سکوری میں ڈسکس کرنے کے لیے دوبارہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کل حاضر ہوں گے۔